السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اما بعد۔ عن سے روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، عن النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرمایا، المسلم مسلمان، من جو سلم سلامت رہے، المسلمون تمام مسلمان، من اس سے، لسانہ اس کی زبان سے، و یدہ اور اس کے ہاتھ سے، والمہاجر اور مہاجر، من وہ ہے جو ہجرا چھوڑ دیا، ما جو نہیں روک دیا اللہ نے، عنہ جس سے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ بہت اہم حدیث ہے جس میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ یعنی مسلمان کی تعریف جو ہے وہ اس حدیث میں بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اور آپ دیکھیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بظاہر تکلیف نہیں پہنچا رہے ہوتے، لیکن ہمارے زبان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس سے دوسرے کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ جاتی ہے، وہ بہت ہرٹ ہو جاتا ہے۔ یا اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم سامنے نہیں تو اس کی پیٹھ پیچھے کسی دوسرے کو اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کس میں آتا ہے کہ زبان سے تکلیف پہنچانا۔ اور ہم بہت سی جگہ پہ ایسا کر جاتے ہیں۔ آئندہ ہم اس کے لیے کانشیس ہوں گے انشاءاللہ کہ ہم اگر کسی کو کوئی بات کہنے لگے ہیں تو ایسے الفاظ کا انتخاب نہیں کرنا جس سے دوسرا ہرٹ ہو، طنزیہ الفاظ نہ ہو، اور دوسرے کو نیچا ثابت کرنا مقصود نہ ہو، اور ہاتھ سے اس طرح سے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچا دیں کسی کپڑے کے نقصان کے ذریعے سے، یا کسی کے پیسے پڑے ہیں اس کو اٹھا کے نقصان پہنچا دیں ان کو، یا کسی بھی طرح سے جو ہمارے ہاتھوں سے کام سرزد ہونا ہے ہم اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس سے بچنا ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ مہاجر کی تعریف ہے۔ مہاجر وہ ہے جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جائیں تو تب بھی ہجرتیں ہوئی تھیں اور مہاجرین بنے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے کتنی بڑی ہجرتیں کی تھیں کہ انہیں اپنے شہر تک چھوڑنے پڑے، اپنے رشتے چھوڑنے پڑے، اپنے مال چھوڑنے پڑے۔ اور وہ بہترین اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی ہجرت تھی جو مہاجرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کی۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہ مہاجر ہجرتیں موجود ہیں، وہ اس طرح سے کہ اگر ہم ایک جگہ پر موجود ہیں جہاں پر میوزک چل رہا ہے، جہاں ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے، جہاں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، اور بھی کوئی ایسا گناہ، اور ہم اس کو پہلے روکنے کی کوشش کریں اور ایسی صورتحال نہیں ہے تو ہم اس مجلس کو، اس جگہ کو، اس کمرے کو چھوڑ کر دوسرے میں جاتے ہیں، تو ہماری ہجرت ہوئی۔ ہم نے اللہ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک چیز کو چھوڑا، تو یہ کیا ہے کہ اسے مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو ہم مہاجر بن سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہجرتیں تو کر سکتے ہیں نا۔ صحابہ کرام نے تو بہت بڑی ہجرتیں کی، لیکن ہماری چھوٹی ہجرتیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے برائی والی جگہ پر، گناہ والی جگہ پر ہم ایسے ہی نہیں بیٹھے رہیں گے کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ برائی
کا ہمیں فرق پڑنا چاہیے، ہمارے اندر ایک تلخی لگنی چاہیے اور ہمیں اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔